اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس داخل ہوئے۔ فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، جب کہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب قحط سالی آ چکی تھی۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ پہلے 7 سال خوب غلہ ہوگا، پھر آئندہ 7 سال خوب قحط سالی ہوگی۔ تو جب یہ خوب غلہ 7 سال جب شروع ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت مل چکی تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کے پہلے 7 سال خوب غلہ ہوا اور دوسرے 7 سال میں قحط سالی ہوئی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب قحط سالی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا، یعنی وہ تو بادشاہ تھے، ان کے پاس تو کمی نہیں تھی، لیکن مصر کے سارے خزانے ان کے قبضے میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا اور اپنے درباریوں سے بھی کہا کہ میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاؤں گا تاکہ مجھے بھی بھوک کا احساس ہو جائے کہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے بھوک برداشت کر رہے ہیں تو مجھے بھی بھوک کا احساس ہو۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بنے، لیکن ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کنعان کے رہنے والے تھے۔ تو اب یہ قحط سالی مصر سے باہر دور دور تک پھیل گئی، یعنی کنعان تک، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے مزارات وغیرہ، ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ تو جب دور دور تک یہ قحط سالی پھیل گئی تو مصر میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر کے مطابق قحط سالی کا انتظام کیا گیا تھا کہ جب پہلے 7 سال خوب غلہ ہوا تو انہوں نے سنبھال کر رکھ دیا، تو جب قحط سالی شروع ہوئی تو وہ اسی غلہ میں سے استعمال کرنے لگے۔ تو جب دور دراز تک یہ قحط سالی پھیلی اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ بہت ہی زیادہ رحم دل ہے اور وہاں پر غلے کا انتظام بھی موجود ہے، تو لوگ دور دراز سے مصر آنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خرید کر لے جانے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ایک خاص وزن کے مطابق، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں دیتے تھے کہ بالکل ختم ہی نہ ہو جائے، تو ہر آدمی کو، روایات میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو 1 اونٹ غلہ دیا جاتا تھا اور اس کا وزن تقریباً 5 من ہوتا تھا، تو ایک آدمی کو اتنا غلہ ملتا تھا۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں، وہ بہت ہی زیادہ رحم دل ہے اور ان کے پاس غلہ بھی ہے اور وہ غلہ لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر ملی کہ ایک آدمی کو 1 اونٹ سے زیادہ نہیں دیا جاتا، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا، بنیامین کے علاوہ باقی 10 بیٹوں کو بھیجا کہ آپ جاؤ غلہ لے کر آؤ، یعنی ہر بیٹے کو اگر 1 اونٹ بھی ملا تو 10 اونٹ غلے کے تو ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر گئے، تو بادشاہ کے سامنے جب حاضر ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو حضرت یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں حاضر تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن یہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، تو ظاہر ہے 40 سال تک انسان کی شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے چند سوالات بھی کیے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ واقعی میرے بھائی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زبان عبرانی ہے اور آپ مصر کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ واقعی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں تو کوئی ہمیں ثبوت تو دو، کیا پتہ آپ لوگ مخبری کرنے کے لیے آؤ یا کسی اور شرارت کے لیے آئے ہو۔ تو کہنے لگے کہ ہم تو شرارت نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کوئی غلط کام کر سکتے ہیں، ہم تو ایک نبی کے بیٹے ہیں جن کا نام یعقوب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے ہی بھائی ہیں۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب مہمان نوازی کی، ان کو شاہی محل میں ٹھہرایا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کے لیے سامان تیار کر دیا گیا، تو قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے تو اس کو بھی ساتھ لے آنا۔ ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ یہ 10 بھائی ہیں اور ایک میرا حقیقی بھائی ہے بنیامین، وہ نہیں آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ دفعہ جب آؤ تو آپ کا بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُم، جو آپ کا باپ شریک بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ، کیا آپ نہیں دیکھتے، أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کہ میں آپ کو پورا وزن کر کے دیتا ہوں، پورا غلہ دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ یعنی آپ کو غلہ بھی پورا مل گیا، آپ کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی بھی کی گئی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کے اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک دھمکی بھی دی کہ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اس کو آپ میرے پاس نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو آئندہ آپ کو میری طرف سے کوئی غلہ نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور آپ میرے قریب نہ آنا۔ یعنی اگر اس کو آئندہ لے کر آؤ گے تو آپ کو غلہ ملے گا، اگر اس کو لے کر نہ آئے تو میری طرف سے آپ کے لیے کوئی غلہ نہیں ہے۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ آباہو، کہنے لگے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے باپ سے خواہش کریں گے، بات کریں گے کہ وہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم تو پوری کوشش کریں گے، اپنے والد محترم سے بات کریں گے کہ وہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اگر وہ راضی ہو گئے تو ہم اس کو ضرور ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی کہ میں اپنے حقیقی بھائی بنیامین کے ساتھ بھی ملاقات کروں۔ اب دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے والد کو ملنے کی نہ تو خواہش کی اور نہ ہی پیغام بھیجا کہ میں زندہ ہوں، کہ تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہو جائے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے اپنے بارے میں اپنے والد کو خبر نہیں دینی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بتا دیا تھا، حکم دیا تھا کہ آپ نے اپنے والد کو اپنے بارے میں خبر نہیں دینی۔ وقال لفتيانه اجعلوا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لے کر واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، کہ انہوں نے جو قیمت ادا کی ہے غلہ کی وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دو، لعلهم يعرفونها، شاید کو وہ اس کو پہچانیں، اذا انقلبوا الى اہلہم، جب وہ اپنے گھر کو پہنچیں لوٹیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ پھر آ جائیں۔ یعنی یہ قیمت جو انہوں نے ادا کی تھی، نقدی پیسے تھے یا جو بھی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی ان کے سامان میں رکھ دو، کیونکہ جب یہ گھر جا کر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے دوبارہ لوٹ کر آئیں۔ اب یہ رکھنے کی وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ قیمت نہ ہو، تو اگر یہ میں رکھ دوں گا ان کے پاس تو اور قیمت ہی نہیں ہوگی، یہ واپس نہیں آئیں گے اور ساتھ بنیامین کو بھی پھر لے کر نہیں آئیں گے، تو ان کا واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وہ قیمت جو انہوں نے ادا کی تھی وہ ان کے سامان میں رکھ دی۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے قیمت لینا مناسب نہیں سمجھی، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وہ ادا کردہ قیمت ان کے سامان میں رکھ دی کہ ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر یہ دوبارہ واپس لوٹ آئیں۔ تو جب وہ سامان لے کر پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے تو غلہ روک دیا گیا۔ یعنی بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آئندہ آپ نے اپنے بھائی بنیامین کو نہ لایا تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا، فارسل معنا
بس ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اخانا ہمارے بھائی کو نقتل تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی نگہبانی کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ جس طرح انہوں نے یوسف کو ضائع کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بنیامین کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر اعتبار کروں گا بنیامین کے بارے میں، الا کما امنتکم علی اخیہ، ویسا ہی اعتبار جیسا میں نے اس کے بھائی پر کیا تھا، یعنی اس کے بھائی کے متعلق تم پر اعتبار کیا تھا من قبل، اس سے پہلے۔ یعنی یوسف کے بارے میں بھی آپ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ کہہ رہے ہو کہ بنیامین کی بھی ہم حفاظت کریں گے، تو کیا اسی طرح اعتبار کروں جس طرح میں نے یوسف کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں میں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو یہ تو اس وقت گفتگو ہوئی جب وہ اپنے والد محترم کے پاس پہنچے، لیکن جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی ادا کردہ قیمت اسی سامان میں رکھی ہوئی ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا، انہوں نے وہ غلہ وغیرہ کھولا تو وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، اپنی پونجی یعنی اپنی قیمت انہوں نے اسی میں پائی، اپنے سامان میں پائی، ردت الیہم، جو ان کو واپس لوٹا دی گئی تھی۔ کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، اور کیا چاہیے ہمیں، حاضی بضاعتنا، یہ ہماری قیمت ہے جو ہم نے ادا کی تھی، ردت الینا، ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ہمیں اونٹ برا غلہ زیادہ مل جائے گا، ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، ایک اونٹ ہمیں زیادہ مل جائے گا اگر ہم واپس گئے۔ ذالک کیل یسیر، یہ اونٹ برا غلہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، یعنی ہمیں قیمت واپس مل گئی ہے تو اسی قیمت کا ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ آپ مجھے اللہ کا عہد دو، یعنی قسم کھاؤ اور پکا وعدہ کرو، اللہ کے نام کی قسم کھا کر مجھے عہد دو، تب میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تم سب گھیر دیے جاؤ، یعنی اس کو ضائع نہیں کرو گے، مجھے اس بات کا عہد دو، قسم کھاؤ۔ ہاں اگر یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ سب کو ہی گھیر دیا جائے، آپ سب کو ضائع کر دیا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ تم سب تو واپس آ جاؤ اور اس کو ضائع کر دو، اس بات پر مجھے پکا عہد دو اللہ کا۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے پکا عہد لے لیا، دے دیا اللہ کا، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی کہ ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو بحفاظت واپس لے کر آئیں گے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔ تو ان کی یہ قسمیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے اپنے بیٹے بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر، تو لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اللہ ہی ہماری باتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ورنہ انسان بے بس ہے، یعنی پھر بھی میرا بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تمہاری قسموں کی وجہ سے میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ تو پھر آگے واقعہ آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین جب پہنچا تو انہوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔